अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। जैसा कि मालूम है सबको कि जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज़ जो है वो डिजिटल की तरफ जा रहा है। अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया का एक अपना रोल है, सोशल मीडिया हर तरफ वायरल है। इवन कि अगर बात की जाए, आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आपको 7 समुंदर से पार से भी कोई चीज़ या कोई बात मालूम करनी है या कोई मैसेज कन्वे करना है तो विद इन चंद सेकंड जो है अपना मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको 2-3 दिन में आप किसी भी दुनिया के कोने से कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। AI का ज़माना है, सारा जो है इस तरह चैट GPT आ गया है, डीप सीक आ गया, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जैसे पहले एफर्ट की जाती थी, रिसर्च की जाती थी, मेहनत की जाती थी, किसी भी काम में को एक लगन के साथ किया जाता था। हाँ, अगर देखा जाए तो इसकी ये नेगेटिविटी ज़रूर है कि आप बैठे बैठे आपने, पॉजिटिविटी भी है कि आप 1 मिनट में जो है एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। लेकिन दूसरी जगह पे एक इसका नेगेटिव ये भी इम्पैक्ट है कि आप जो है वो बिल्कुल एफर्टलेस हो गए हैं, आप बिल्कुल कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। इससे सेहत के भी कितने जो है वो मसाइल शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया का क्या किरदार है? क्या जितने तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह से सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की जो यूटिलाइजेशन है वो हो रही है? क्या जो नौजवान नस्ल है उसका इस तरफ कितना रुझान है, या सिर्फ जो इंफरटेनमेंट की जो है, एंटरटेनमेंट की जो है वीडियोस बना के डाल रहे हैं? अब तो ये है कि कोई कंटेंट की शायद वर्थ ही नहीं रह गई। किसी के हाथ में भी अगर मोबाइल है और वो कुछ भी अपलोड करता है तो बस एक यही है कि सोशल मीडिया से पैसा कमाना है। कोई ये बिल्कुल उसका पैरामीटर जो है वो ख़त्म हो गया कि ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है या अगर कोई इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, बस इंटरटेनमेंट। तो हम इसी पे बात करेंगे कि सोशल मीडिया का पाकिस्तान में क्या किरदार है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, नेगेटिव ज़्यादा हैं, वेबसाइट्स की क्या अहमियत है। कहा जाता है कि जी यूट्यूब को मोनेटाइज करवा लें तो आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए आपको कितना वक्त रिक्वायर्ड है, कितने आपके व्यूज़ होने चाहिए, कितने आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, कितना आपका वॉच टाइम होना चाहिए, और क्या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है या दीगर जितने भी हैं, उनका सेम प्रोसीजर है या कुछ डिफरेंट भी है। तो इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हम पहले चलते हैं ब्रेक की जानिब, फिर आपको मिलवाते हैं गेस्ट से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कामरान हयात साहब हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और समाजी कारकुन हैं। आइए उनसे बात करते हैं सोशल मीडिया की पाकिस्तान में क्या अहमियत है, क्या किरदार है। और वेबसाइट एक बहुत अहम जो है वो टॉपिक है, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं करता। लोग यही समझते हैं कि जो शायद सोशल मीडिया ही सब कुछ है। तो आइए बात करते हैं कामरान हयात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का क्या किरदार है, आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वो तो AI को यूज़ करके या इस तरह से जितने भी इसके टूल्स जैसे जैसे लॉन्च होते जाते हैं तो मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुझे लगता है टिकटॉक तक, इंस्टा तक, फेसबुक तक, यूट्यूब तक, बस यहीं तक महदूद रह गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली पाकिस्तान में भी बहुत सारी वर्किंग जारी है और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी ममालिक से इस वक्त पीछे है। अभी अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ फ़ौज पे ही चला जाता हूँ कि इतना बड़ा सानहा जो कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया, तो ये क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया या वेबसाइट में पीछे रह सके? ऐसा नहीं है। हाँ, हम थोड़े से लोगों से स्लो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रिप IT के ऊपर, हमारी ग्रिप सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी ग्रिप वेबसाइट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप के तवस्सुफ से ये बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा कमारिया जिसमें मेरी मिसेस जो हैं वो डायरेक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इरम कामरान, और उन्होंने पाकिस्तान शोबिज़ की तकरीबन 340 वेबसाइट्स बनाई। अब वजह ये है, यहाँ एक डिफरेंस बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही अहम किरदार है, जबकि वेबसाइट ज़रूरी क्यों है इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके ऊपर आप विदाउट बजट अपने बिजनेस को, अपनी शख्सियत को हाईलाइट कर सकते हैं।
बस अकाउंट बनाया और बस शुरू हो गए जी। लेकिन जो बूस्टिंग वगैरह होती है इनके मैसेज को, अगर मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं या अगर आप टारगेट ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो फिर एक्सपेंस तो वहाँ पे भी होता है। देखें, वजह यह है किसी भी चीज़ को जब आप, मैंने अर्ज किया है कि आप एक छोटे बिजनेस के लेवल से जब शुरू करते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैंने एक शॉप बनाई, शॉप बनाने के बाद बाहर बैनर लगा दिया, लेकिन लोगों ने विजिट करना शुरू कर दिया। अब कोई खरीदारी तब करेगा जब वो शॉप के अंदर आएगा। अब सोशल मीडिया आपका एक ऐसा बैनर है जो आपकी शॉप के बाहर लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसकी वेबसाइट बनाते हैं और उसका ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो लोग आपकी प्रॉपर तमाम विजिट को, तमाम प्रोडक्ट्स को विजिट करते हैं, देन आपकी प्रोडक्ट्स एक इम्पैक्ट अरेंज करती है। अब यहाँ पे आपने जैसे सवाल किया कि बूस्ट लगाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बूस्ट लगाया जाता है या उसे ऐसे वेबसाइट में एसईओ किया जाता है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि ताकि वो ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस तक वो पैगाम पहुंचे। अब टारगेटेड ऑडियंस को जब जनरेट किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है, लेट्स सपोज हमारी एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो वहां देखा यह जाता है ये किस की अरेंज में आएगी। जब भी हम एसईओ करते हैं उसमें कुछ एनालिटिक्स रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, इस प्रोडक्ट की रेंज क्या है, ये किस पर्पस के लिए ज्यादा यूज होगी, ये किस एज के लिए ज्यादा यूज होगी। तो ये सारी एक तहकीक है जिसके बाद हम वेबसाइट पे एसईओ करते हैं और सोशल मीडिया पे जो बूस्ट लगाते हैं तो टारगेट ऑडियंस कर देते हैं किस एरिया में ये हाईलाइट हो। अच्छा, पाकिस्तान में एआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इन फ्यूचर अभी तो बहुत अच्छा स्कोप जा रहा है माशाल्लाह। हमारे जो स्टूडेंट लेवल के जो बच्चे हैं वो भी एआई से बहुत सारी हेल्प ले रहे हैं। एक वक्त था कि जब मैं अपनी बात करता हूं कि जब 1994 में मैं अपने बिजनेस में दाखिल हुआ तो मैं बिल्कुल यंगस्टर तो उस वक्त था, तो हम समझते थे कि ग्राफिक्स टूल जो है ना वो सीखने चाहिए, कोरल ड्रा सीखना चाहिए, एडोब बिल्कुल रिसेंटली अभी आया ही था। तो वजह यह था उस वक्त कोरल 2 था, तो आप अंदाजा करें हम इतने कॉन्शियस थे कि इसको बनाने के लिए हर चीज मैनुअली थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी कमांड, कोई भी चीज जो है वो ऑटो पे चली गई है। इवन यहाँ तक कि इतने प्लगइन्स आ चुके हैं कि आप जस्ट एक सोचते हैं और एआई के जरिए आप अपने मैसेज को टाइप करते हैं तो किसी भी चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को यूज करते हैं, आप उसे एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो जो हम कभी स्टूडेंट में वो ग्राफिक्स बनाया करते थे, अभी एआई टूल आपको फ्री वो बना रही है। एआई में ऐसे टूल्स या ऐसी वेबसाइट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे यूज कर सकते हो और फायदा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसकी वजह 2-3 है। नंबर 1, जब हम किसी भी टूल को फ्री यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट यूज होते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का जो यूज करूंगा वेबसाइट, तो उसके ऊपर ऐसे बैनर्स आ जाएंगे जो आप किसी फैमिली में यूज नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आ जाए जो आप उसे लॉन्च कर दें और वो हो फीमेल्स के रिलेटेड, और उसके ऊपर एक ऐसी चीज आ जाए जो बच्चे मुनासिब नहीं समझते तो वो लोग विजिट करना बंद कर देते हैं। तो कभी भी, अभी कोई इतनी चीजें महंगी नहीं है सोशल मीडिया। मैंने कहा है कभी भी आप छोटे बिजनेस को शुरू करें तो सबसे पहले फेसबुक को यूज करें, फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाना शुरू करें, आप यूट्यूब को यूज करें, आप अपने वीडियो के बैनर्स बनाकर आप अपने वीडियोस की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो मुख्तलिफ व्लॉगर्स के जरिए बनाकर यूट्यूब पे डाल सकते हैं ताकि वो लोग उसे देखना शुरू कर दें। जब वो वेबसाइट या आपकी सोशल मीडिया जो है वो हाईलाइट होना शुरू कर दे तो तन जाके वेबसाइट बनानी चाहिए। उस वेबसाइट का किरदार फिर तब होगा जब उसकी एसईओ कंप्लीट हो जाएगी ताकि वो टारगेट ऑडियंस जनरेट करना शुरू कर दे। जहां आप सारे दिन में अगर 100 प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपकी वेबसाइट आपको 500 टारगेट ऑडियंस देगी। जैसे कोई हम अपलोड करते हैं कोई चीज वगैरह, कोई भी कंटेंट, तो उसमें हैशटैग और एसईओ कितनी अहमियत के हामिल है? ये क्लास शुरू हो जाएगी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जस्ट एक मैसेज कन्वे कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली देखना ये पड़ता है कि ये इसकी नीच क्या है, इसके हैशटैग क्या है, ये किस से रिलेटेड है। तो अगर आप इनको नहीं समझते, आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैं इस पोस्ट को पोस्ट करना चाह रहा हूं, ये मेरी डिटेल है, मुझे इसके बारे में हैशटैग और इसकी नीच क्या होगी मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दे। जब वो आपको मैटर टाइप करके दे, उसमें हल्की फुल्की जो आप समझते हैं कि चेंजिंग करना चाहिए, चेंजिंग करके उस पोस्ट के साथ उसे अटैच करके अपलोड कर दीजिए। और साथ में अगर आपकी प्रोडक्ट है तो अपने मोबाइल को
واٹس ایپ نمبر کو کنیکٹ کریں اپنے فیس بک پیج کے ساتھ، تاکہ کلائنٹ آپ کو جب وزٹ کرے تو آپ کو ڈائریکٹ لیڈ مل سکے۔ اچھا، آپ نے بات کی چیٹ جی پی ٹی کی، اب تو ڈیپ سیک بھی آ چکے ہیں، بے شمار ٹولز آ چکے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے اس وقت پاپولر جو سمجھا جا رہا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں فری جو آپشنز ہیں وہ زیادہ ہیں ڈیفرنٹ ٹولز کے نسبت۔ اس وقت تو ویسے گوگل کا جمنی بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ چیٹ جی پی ٹی دی بیسٹ آپشن ہے، تمام پر پلیٹ فارم سے دی بیسٹ آپشن نظر آ رہا ہے، اور تمام لوگ اس کو زیادہ اچھا یوز بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا ہینڈلنگ کی اگر بات کی جائے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اچھا یار مجھ سے اچھا تو کوئی ہینڈل کر ہی نہیں سکتا، کیا کرنا ہے، صرف پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے یا پروڈکٹ وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے، تو کیا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ سوشل میڈیا ہینڈلنگ کا پرفیکشن کیا ہے؟ اچھا، بیسیکلی نا ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، میں بڑی معذرت سے جو لوگ کو یہ بات بری لگ جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے بس میں ہے، ہم سٹڈی کی طرف نہیں جاتے، ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں جی یوٹیوب سے دیکھیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ولاگرز اپنا کنٹینٹ بنانے کے لیے فیک ویڈیوز بنا دیتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، ہمارے پاس ایک کیس آیا اور اس میں اس نے کہا جی میں نے جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر یہ پلیٹ فارم ایسے کیا، میرا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو گیا ہے۔ میں آپ کے توسط سے ایک چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ ٹک ٹاک ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر یو کے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، جس کے اوپر یو ایس اے کا، یو کے کا، فرانس کا، تاکہ جہاں پہ مونیٹائزیشن ایلیجیبل ہو۔ اب اس نے کیا کیا، پاکستانی لوگ ہیں ہمارے، جگاڑ لگانے سے ہم باز نہیں آتے، اس نے یہاں سم لی، 2-3 ہزار روپے کی جو یہاں سے سم مل جاتی ہے وہ لی، اس کے اوپر اکاؤنٹ بنایا۔ جب اکاؤنٹ بنایا تو اکاؤنٹ تو بن گیا، جب اکاؤنٹ بن گیا اس نے اس کی پراکسی آن کر کے اسے شیئر کر دی، جی یہ میرا یو کے کا اکاؤنٹ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ٹیکنیکل پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں، جب ہم یہاں اکاؤنٹ پراکسی آن کر کے بنا دیتے ہیں تو وہاں ہو کیا رہا ہے، ہماری جو کنیکٹیوٹی جا رہی ہے، آگے اے آئی ٹول چل رہا ہے نا، تو وہاں کنیکٹیوٹی جا رہی ہے، جو ہمارا نیٹ ورک چل رہا ہے وہ تھرو چل رہا ہے جیز، تھرو چل رہا ہے ٹیلینور، تھرو چل رہا ہے پیٹ سیل، جو بھی واٹ ایور، تو آگے اس کی اے آئی ٹول سے کنیکٹیوٹی ہماری جو پراکسی گئی ہے وہ گئی ہے 192.168، آگے جو بھی اس کی کنیکٹیوٹی ہے۔ تو وجہ یہ ہے جب ہم اس طرح کی جگاڑ سسٹم لگا کے اس کی مونیٹائزیشن کے ٹولز کو ایلیجیبل کریں گے، 10,000 ویورشپ بھی پوری کر، 10,000 فالوور پورے کر لیں گے، 1 لاکھ ویورشپ پوری کر لیں گے، تو بھی آپ کو سسپینڈ کر دے گا، اس لیے کہ آپ کا وہ اکاؤنٹ اوریجنل آرگینک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسے کئی کیسز ہمارے پاس ہے، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیا آپ نے، جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں جو ٹک ٹاک کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ تمام کے پاس سم جو ہے وہ ابراڈ کی ہے، نہیں ابراڈ کا ہونا یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ آرگینک ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ یوٹیوب دیکھا جی ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو نہیں جاتا، ہر چیز کا ایک پراپر وے ہے۔ میں اگر کسی بھی چینل کو اپنے ڈش پہ آن کروں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں کہوں چینل مجھے پیسے، تو پھر مجھے چینل کی پالیسی کو اپنانا پڑے گا۔ بات اس ٹاپک پہ چل رہی ہے، یوٹیوب یا ٹک ٹاک کی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت ہم کام نہیں کریں گے تو آپ کا سسپینڈ بھی ہوگا، ڈی مونیٹائز بھی ہوگا۔ اچھا، ٹک ٹاک پہ جو گفٹنگ ہوتی ہے جی، اور سننے میں آتا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی گفٹنگ ایسی ہوتی ہے، وہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، میں اکثر ایک بات پہ بڑا زور دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے، اور کنٹینٹ جس پہ ہے ہی نہیں وہ آپ کی جو پیمنٹ کیسے کلیکٹ ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ٹک ٹاک کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بن گیا، مونیٹائز ہو گیا، آپ کا آر پی ایم بھی جنریٹ ہوا، جب آر پی ایم جنریٹ ہوا تو اس کے اوپر یا آپ پیمنٹ کی کلیکشن کرتے ہیں یا آپ گفٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا $100 کلیکٹ ہو گئے ہیں، آپ اسے جنریٹ کر سکتے ہیں تھرو پے پال پیمنٹ میں، تاکہ آپ اسے کیش کروا سکیں، یا آپ اس کی گفٹنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ لائیو بیٹھتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ تو آپ اسے گفٹنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے، پھر وہی بات، یہ سب کچھ تب پروسیس ہوگا جب آپ ایک پالیسی کے مطابق کام کریں گے۔ جب آپ کے پاس پالیسی نہیں، آپ جگاڑ پہ ہیں، تو پھر آپ کا جتنا مرضی کنٹینٹ اچھا ہو، جتنا پلیٹ فارم آپ نے جتنا مرضی مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی بھی ایسی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے جس پر آپ کو آفٹر
سارے پروسیس کے پتہ چلے میرا تو اکاؤنٹ ہی سسپینڈ ہو گیا. اچھا سوشل میڈیا کیا اوتھینٹک ہے؟ بالکل اوتھینٹک ہے. کیسے؟ اب مثال کے طور پہ میں زیادہ تر بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں یہ کلچر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ولاگنگ کی جائے, صرف اور صرف ولاگنگ. کیا کل کو جب یہ ٹولز چینج ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو یہ لڑکے ہمارے جو ہے, یہ لڑکے لڑکیاں جو ہمارے بچے بچی ہیں, یہ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. آپ کسی ہنر کو پسند کریں, آپ کوئی ہنر سیکھیں, اس ہنر کو شیئر کریں. انٹرنیشنل لیول پہ سوشل میڈیا کی کتنی پہچان ہے, انٹرنیشنل لیول پہ سوشل میڈیا سے کتنا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے اور کتنا اہم کردار لیا جا رہا ہے. آپ کسی بھی بزنس کو پروموٹ کریں, آپ اپنی شخصیت کو پروموٹ کریں. ہمارے بہت سارے آرٹسٹ, یہاں میں مثال دیتا چلوں گا, ہمارے بہت سارے آرٹسٹ 2008-9 میں انڈیا کی طرف موو ہو رہے تھے. ہم نے ان کو گائیڈ کیا, ہم نے بہت ساری میٹنگز کی. آئی ہوپ تقریباً کوئی 4400 کے قریب ہماری میٹنگز ہوئی. تمام تر لیجنڈز سے ملا. میں نے اگر یہ سوچتا کہ میں سب سے پہلے جو چھوٹے ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو ملوں, میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے سب سے پہلے جو مین ہمارے لیجنڈز تھے, کیوں لیجنڈ سے ملا, تاکہ ان کی چین, جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کی محبت کرنے والے, جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچے. میں نے ان لوگوں کو اویئر کیا کہ انڈیا جہاں سے ہمارا جو اس وقت دشمن ملک ہے, بہت سارے اس وقت اٹیک کرنے کی بھی اگلی بھی پلاننگ بنا چکا ہے, لیکن وہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے. آپ بجائے موو کریں, آپ دوسرے ممالک یوز کریں, یا آپ انڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کریں اور ان کے نام کو بنائیں. 205 ممالک میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ راحت پاکستانی ہے؟ 205 ممالک میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ امانت پاکستانی ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں علی ظفر پاکستانی ہے؟ وہ آپ کے آرٹسٹوں کو یوز کر کے اپنے پلیٹ فارم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اہم انفارمیشن تھی جس پر تمام تر آرٹسٹوں کی, تمام تر سنگرز نے ایگری کیا. آج الحمدللہ اس میں کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں ہے جو اپنا سوشل میڈیا یا اپنی ویب سائٹ بنا کر نہیں بیٹھا ہوا. میں نے ایک پروگرام میں شیئر کیا. بات کر رہے تھے آپ اوتھینٹسٹی کی, اس کی جیسے اگر کوئی بھی اٹھتا ہے, کوئی بھی ایک نیوز, فیک نیوز لگا دیتا ہے سوشل میڈیا پہ, یعنی کہ اگر کسی سیلیبریٹی کی ہی بات کریں تو لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اچھا جی انتقال کر گئے, اور بغیر تصدیق کیے ہم بھی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بغیر تصدیق کیے اس کے نیچے کوئی 1 ملین تک تو ان للہ و انا الیہ راجعون لکھا جاتا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں اوتھینٹک ہے. دیکھیں دو چیزیں, جیسے میڈیا ہے, میڈیا پہ ایک پیمرا کا چیک اینڈ بیلنس ہے, تو سوشل میڈیا پہ کس کا چیک اینڈ بیلنس؟ اب وجہ یہ ہے, یہاں اوتھینٹک کس چیز کو کہنے لگا ہوں. اب مثال کے طور پہ 7 نیوز, پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں نے نا, میں نے جب سرچ کیا تو کم از کم 20 پیج ملے, لیکن ایک ویریفائڈ پیج ملا جو کہ 7 نیوز کا ہے. جب آپ کے پیج پہ چیز لگے گی تو وہ وداؤٹ ویریفیکیشن نہیں لگے گی. تو آپ کوشش کریں, آپ کو اگر اتھینٹک چیز چاہیے تو آپ جس کمپنی سے یا جس بندے یا جس آرٹسٹ سے یا جس بزنس پرسن سے ملنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ ویریفائڈ ہے؟ اگر وہ ویریفائڈ ہے تو اٹس مین کہ وہ اوریجنل پیج ہے, اور اگر وہ ویریفائڈ نہیں ہے تو وہ اتھینٹک ہے. تو ایسی پوسٹ بلو ٹک لگا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کسی بھی آپ کے ہی پیج پہ ایک بلو ٹک لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتھینٹک پیج ہے, کمپنی کا اوریجنل پیج ہے. جو لوگ اتھینٹک ویریفائڈ بلو ٹک والے پیج نہیں لے رہے, تو خدا را آپ ان کے اوپر ایسی پوسٹنگ نہ چیک کریں اور نہ ان کو شیئر کریں. اس لیے یہ غیر توقع اور غیر جو مصنوعی پوسٹ بنا کے اپنی ویورشپ یا اپنے لائک شیئر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان پہ اعتماد کبھی نہ کریں. اچھا, ایک اور بہت اہم سوال ہے جو آپ نے بات کی آن لائن بزنس کی. ایسے بہت سے پیجز ہیں جو کہ آن لائن سیل پرچیز کر رہے ہیں, سیل ہی کر رہے ہیں. اگر میں بات کروں کلودنگ کی یا ڈفرینٹ برانڈس کی, جن میں بہت سارے فیک بھی ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں. چیز کوئی منگوائیں, لنڈے کی چیزیں بھیج دیں گے. اور اس میں ایک یہ بھی میں نے چیز دیکھی ہے کہ جو کوریئر کمپنیز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ایک پیج سے غلط آرڈر جا رہا ہے, مسلسل کمپلینز آ رہی ہیں, وہ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. تو کہاں پہ کمپلین کی جائے اگر اس طرح آن لائن اسکیم یا فراڈ ہو رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ جا کے جو آن لائن کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, وہ کس کو جا کے کہیں؟ اچھا, یہاں پہ نا 2 آپ کے سوال ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے جن کا بزنس ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اب جو کوریئر کمپنی ان کا کوئی قصور نہیں, پارسل کیونکہ پیک ہو کے آتا ہے. جو کوریئر کمپنیز ہیں انہوں نے صرف یہ چیک کرنا ہوتا ہے اپنے اسکینر کے ذریعے کوئی ڈرگز یا کوئی ایسی آئٹم تو نہیں ہے جو پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے. لیکن جو ایسی کمپنیز جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ لنڈے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں, ایسی کمپنیوں کا جو اینڈ ہے وہ بالکل ود ان فیو ڈیز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ
ऑल एक्स पे آپ کسی چیز کو بائی کرتے ہیں, آپ کو جب آل ایکس پہ آتا ہے تو وہاں پہ جب آپ بیک اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں جسٹ لکھا ہوتا ہے جی کراچی, کوئی اس کا ایڈریس نہیں, کوئی فون نمبر نہیں. تو پھر آپ اس کی ویب سائٹ یا اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے پکچر ضرور اپلوڈ کریں کہ ان لوگوں نے یہ فراڈ کیا, تاکہ بہت سارے جو باقی دوسرے افراد ہیں وہ اس سے بچ سکے. لیکن خدا رہا نہیں لگتا کہ اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی ہمارے سوشل میڈیا کی ٹریفک کو جو ہے لوگوں کی طرف توجہ کا مرکز بنے ہوئے صرف اور صرف 5 سے 10 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو لوگوں کو فیس بک پیج کا بھی نہیں پتا تھا, ویب سائٹ تو بہت بڑی بلا ہے. تو ابھی تو سٹارٹ ہے, انشاءاللہ آنے والے 5 7 10 سال میں بہت ساری اویئرنس لوگوں میں آ چکی ہوگی. ابھی ہر بزنس مین, ہر بندہ جو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس بہت سارے بزنس پلیٹ فارم بھی اٹیچ ہوئے ہیں الحمدللہ, بہت سارے آرٹسٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ اٹیچ ہیں. تو سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اگر آپ اسے پازیٹیو مائنڈ سے لیں تو, اور اگر نیگیٹو مائنڈ سے لیں تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اچھا, آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو مائنڈ کی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پازیٹیو امپیکٹ کیا ہیں, نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ نیگیٹو امپیکٹ دیکھیں, میرے پاس موبائل ہے تو اس میں نیگیٹو امپیکٹ یو نو بیٹر, میرے پاس موبائل ہے اس کے پازیٹیو امپیکٹ یو نو بیٹر. اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس کے پازیٹیو امپیکٹ یہ ہیں, آپ اپنی شخصیت کو, آپ ٹی وی ہوسٹ ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں صرف اور صرف آپ کو یہ چینل ہی آپ کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ آپ کو یہاں ایک چھوٹا سا جو بجٹ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا نوازے, لیکن آپ کو بیسک بزنس کہاں سے آئے گا؟ جب آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو, آپ کی ویب سائٹ ایکٹیو ہو, آپ کے نام کو کوئی سرچ کرے گوگل پہ تو صرف آپ ہی نظر آئیں. آپ ذرا غور کریں میری بات پہ, ہر گلی سے, ہر محلے سے ابرار الحق کتنے نکلیں گے, ہر گلی سے جواد احمد کتنے نکلیں گے. اسی طرح ہی اگر آپ گوگل پہ دیکھیں تو وہ جو ویل نون پرسنالٹیز ہیں, ابرار الحق ٹائپ کریں گے صرف ابرار الحق نکلے گا, جواد احمد ٹائپ کریں گے تو صرف جواد احمد نکلے گا. اس کا سورس آف ورک کیا ہے؟ آپ کی ویب سائٹ جو ڈفرنٹ ٹی وی چینل سے سنکرونائز ہو کے ڈیٹا گوگل لے رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کے نام کی ویب سائٹ موجود ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل کانسرٹس جو ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے, انٹرنیشنل بزنس کانسرٹس جو ہے وہاں سے آپ کو ایک ایکسٹرا بجٹ آنا شروع ہو جائے گا. ویب سائٹ سے جی, ویب سائٹ سے. ان کے پیجز کی بات نہیں ہو رہی ہے, ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے. پیجز کو چاہیے, اب مثال کے طور پہ اس وقت میٹا نے بڑی اچھی سروس دے دی ہے, آپ میٹا کو یوز کریں, اپنے پیج کو جب تک آپ اس کی فریکوینسی یا اس کی ساری چیزوں کو ڈیٹیلز کو مکمل نہیں کرتے, آپ پیڈ بلو ٹک لے لیں. کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے, 1750 روپے کا کریڈٹ کارڈ لگائیں, 1750 روپے کا بلو ٹک ہے, تو جو آپ کے نام کے فیک آئی ڈیز ہیں وہ سارے غائب ہو جائیں گے. ہم نے 2010 میں ایک بڑی محنت کی تھی, ہماری ملاقات ہوئی ابرار الحق صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ویب سائٹ بنانی ہے. تو میں نے کہا آپ کی تو ویب سائٹ آلریڈی موجود ہے. کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور یقین جانے ہم نے ان کو جب انفارمیشن دی تو کم از کم 49 یا 50 کے قریب ان کے پیجز تھے. اوریجنل پیج جو تھا وہ 5000 فالوور والا تھا, اور جو فیک تھے وہ 40,000 50,000 60,000, اور راؤنڈ فگر بہت اچھے جا رہے تھے. تو پھر ہم نے ایک میسج کنوے کیا, ان کی ویب سائٹ بنائی, اس کے اوپر ایک میسج کیا جس میں ابرار الحق صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ویب سائٹ ہے, اور اس ویب سائٹ کے تھرو جو آپ کو پیج ملیں گے وہ میرے آرگینک اوریجنل ہیں. آپ بھی اسی طریقے سے اپنی ویب سائٹ کا میسج یا اپنے فیس بک کا, اپنے ٹویٹر کا, اپنے انسٹاگرام کا, اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ وہ میسج صرف آپ کے ہی بلو ٹک والے پیج پہ لگا ہوگا تو وہ اتھینٹک ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ فیک پیجز آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اگر چینل کو سوشل میڈیا پہ کسی چینل کو مونیٹائز کروانا ہو, اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو کتنا واچ ٹائم کتنا ریکوائرڈ ہے, اس کے جو ویورشپ ہے وہ کتنی ریکوائرڈ ہے؟ یہ ابھی تو بہت ساری آسانی ہوگی. پہلے جو تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کو 1000 سبسکرائبرز چاہیے تھے اور 4000 واچ ٹائم چاہیے تھا. انہوں نے اب دیکھا کہ پاکستان میں بہت ساری, بلکہ پوری دنیا میں بہت ساری ورکنگ ہو رہی, تو انہوں نے یہ کر دیا منیمم 500 سبسکرائبرز اور 3000 واچ ٹائم. لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس ویڈیو کے اوپر جو آپ ورکنگ کر رہے ہیں یہ شارٹ کلپ نہیں ہونے چاہیے, یہ کم از کم 10 منٹ کی ڈیوریشن والی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر یہ اپلائی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا آسان ہے. جیسے ہی آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس سے اس کو کنیکٹ کروا کے آپ اس کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں. تمام سیم پروسیجر باقی اس کے لیے بھی ہیں جو پلیٹ فارم ہے؟ ٹک ٹاک نہیں, ڈفرینٹ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا, ٹک ٹاک کے لیے ٹک ٹاک کا ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے, اس میں یہاں
سب سے پہلے آپ کا اوریجنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹک ٹاک کے اوپر، بائی کرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی فری نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے 10,000 آپ کے فالوورز ہونے چاہیے، آپ کی 18 سال ایج ہونی چاہیے، آپ کی 1 لاکھ ویورشپ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ دونوں پلیٹ فارم پہ یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ ان کی پالیسی کے اگینسٹ جائیں گے تو چاہے آپ کے 20 ملین فالوور یا سبسکرائبرز کیوں نہ ہو، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے آپ نے جیسی پالیسی بریک کرنی ہے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں گے، ڈی مونیٹائز کر دیں گے۔ اچھا، ہمیشہ بات ہوتی ہے ٹک ٹاک کی، انسٹا کی، فیس بک کی، یوٹیوب کی، اسنیپ چیٹ کا کیا رول ہے؟ اسنیپ چیٹ ابھی بہت پیچھے چلا گیا۔ دیکھیں، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس وقت ٹرینڈنگ کیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں 2010 کی بات ہے، میں اس لیے بار بار ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ کبھی ایک وقت تھا جب صرف لوگ فیس بک کو چیک کرتے تھے، ایک وقت تھا آٹومیٹکلی جو پولیٹیشنز تھے وہ ٹویٹر کو یوز کر رہے تھے، آج بھی پولیٹیشنز ٹویٹر کو یوز کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے ٹرینڈنگ کیا ہے، لیکن جو ہماری یوتھ ہے اس کے اوپر ٹرینڈنگ چینج ہوتی رہتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے پلیٹ فارم آتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ٹرینڈنگ میں ہے، اب مثال کے طور پہ میں ایک شاپ بنانا چاہ رہا ہوں اسٹیشنری کی، اگر میں کسی بھی سائٹ پہ بنا لوں گا تو میری شاپ چلے گی، لیکن اگر میں کسی اسکول کے بالکل اپوزٹ یا نیئرسٹ بناؤں گا تو میری شاپ بہت اچھی چلے گی، مجھے زیادہ پروفٹ ہوگی۔ اسی طرح جب بھی آپ کو ولاگنگ کرنی ہے، آپ کو بزنس کی انفارمیشن شیئر کرنی ہے، تو کوشش کریں جو ٹرینڈنگ ہے، جس پر یوتھ موجود ہے، اس پہ کام کریں، اس سے آپ کو آپ کی ولاگنگ کو، آپ کی ویڈیوز کو زیادہ امپیکٹ ملے گا، زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ جلدی وائرل ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویورز، ہم نے کوشش کی کہ مزید اویئر کر سکیں کہ آئی ٹی کتنا آگے نکل چکے ہے، سوشل میڈیا کا کیا رول ہے، پازیٹیو نیگیٹو کیا امپیکٹ ہیں، اور اگر پازیٹیو طریقے سے اسے یوز کیا جائے تو اسے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ، ساتھ کے ساتھ رہیے گا۔